عمران خان کی رہائی کا بیک پہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب جو کیس بنائے گئے ہیں کہ وہ جو کہتے تھے کہ جی ہماری اوپر بات ہو گئی ہے, انہوں نے کہا کھڑو تیرے اوپر دی گل کرنے والے دی. تو وہ خبریں بھی بڑی جو ہے اسی عرصے میں گرما گرمی پیدا ہوئی. تو میں نے یہ پیش گوئی کی کہ کوئی بڑی شخصیت کا قتل ہوگا, اس قتل کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے مہمان ہیں پھر غاطب علی شاد صاحب. انہوں نے ایک دو پیش گوئیاں کی تھی, اس پر ان سے بات کرتے ہیں. آخر میں ہم شامل کریں گے 2-3 دوستوں کے پیغامات جو انہوں نے بھیجے ہیں. اپنے بارے میں کچھ پوچھا ہے, اپنی انہوں نے تاریخ پیدائش بھیجی ہے, اپنا نام پورا لکھ کر بھیجا ہے, اس بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ غاطب علی شاد صاحب نے 2 پیش گوئیاں کی تھی. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ 14 سے لے کے 19 نومبر تک پاکستان میں اختلافات کا ایک کھڑاک ہوگا. کیا وہ کھڑاک ہوا ہے؟ دوسرا سوال ان سے یہ کیا جائے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے انہوں نے تاریخ دی تھی. سب سے پہلے جو انہوں نے اختلافات کے حوالے سے بات کی تھی, وہ ان کی پیش گوئی کہاں تک پوری ہوئی, کیسے پوری ہوئی بھی یا نہیں ہوئی جناب غاطب علی شاد صاحب؟ ذرا نوازی جناب آپ کی. مطلب 13 تاریخ کو جو ہے ہم نے ادھر ہی بیٹھ کے جو ہے جس طرح اس پیش گوئی کو کیا, تو اس کے مطابق ہی جو ہے 14 تاریخ سے 19 تاریخ کے درمیان جو ہے بڑے بڑے لوگوں میں اختلافات پیدا ہوئے. عوام جو ہے اس معاملے میں جو ہے بے چینی پریشانی کا سامنا کر رہی تھی. تو اس کی تھوڑی تفصیل جو ہے مختصر کہ ججز کے درمیان پہلے اختلاف پیدا ہوئے 14-15 کو, اور پھر اس کے بعد جو ہے جس طرح جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور جو ہے سیاستدانوں میں اختلاف پیدا ہوئے. اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ISI کے ندیم انجم اور جو ہے آرمی چیف کے درمیان جو ہے اس بات پہ اختلاف پیدا ہوا کہ آرمی چیف جو ہے وہ اسپیشل جو ہے مطلب ہے رائے ونڈ جا کے جو ہے نواز شریف کو کیوں مل رہا ہے, اور جو ہے وہاں آرمی چیف جا کے رائے ونڈ میں جو ہے وہ نواز شریف نے جس مقصد کے لیے جو ہے بلایا تھا اس میں بھی اختلاف پیدا ہوا. ان کے مقصد کے مطابق جو ہے آرمی چیف نے جو ہے ان کی بات نہیں مانی, حالانکہ انہوں نے بعد میں مرمیم بھی بلایا تھا دونوں بھائیوں نے منت اللہ کرتے ہوئے. یعنی جو وہ چاہ رہے تھے نا کہ اس کو جو ہے مطلب ہے اپنی لائن پہ لگا کے اپنے مقصد کے مطابق جو ہے استعمال کرنے کا آغاز کریں, وہ نہیں ہوا. نہیں, آرمی چیف کون سے والے کی, اس والے کی بات کر رہے ہیں؟ موجودہ خبریں تو نہیں ہم نے پڑھی وہ گئے ہیں. نہیں, جب میں 14 نومبر سے 19 نومبر کے درمیان کی بات کر رہا ہوں جی, تو پھر اسی عرصے میں پیدا ہونے والی خبروں ہی کے بارے میں بات کر رہا تھا. اچھا, یہ خبر میں نے تو نہیں کہیں پڑھی کہ وہ آرمی چیف, یہ جو ہے مطلب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ خبر مطلب یہ ہے, اس کے اوپر جو ہے مطلب کوئی کسی ایک نے نہیں 2-3 نے جو ہے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ اس نے جو ہے موجودہ عرصے میں وہ کچھ کرنا چاہا جو کہ آصف جنجوا سے لے کے مطلب بعد کے آنے والے آرمی چیف لوگوں کو جو ہے کیا کیا آفر کرتا رہا ہے یہ, یعنی اس پہ بھی بات ہوئی. تو اسی عرصے میں جو ہے عوام نے بھی جو ہے بڑا اپنا اختلاف دکھایا کہ وہ جو کہتے تھے کہ جی ہماری اوپر بات ہو گئی ہے, انہوں نے کہا کھڑو تیرے اوپر دی گل کرنے والے دی. تو وہ خبریں بھی بڑی جو ہے اسی عرصے میں گرما گرمی پیدا ہوئی. مطلب ہے اس حوالے سے کہ عوام میں بڑی بے چینی پریشانی کی میں جو بات کر رہا کہ عوام نے اپنی بے چینی پریشانی دکھائی کہ یہ کیسا نظام ہے کہ جو ہے مطلب یہ کہتے ہیں جی ہماری پہلے سے اوپر بات ہوئی ہے. تو جو ہے مطلب یہ ہمارے ججوں کے کون سے اختلافات کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ججز میں جو ہے مطلب وہ 3 کا جو ایک بنا تھا بینچ جو بنا تھا, تو اس میں جو ہے مطلب اختلاف پیدا ہوا. یہ عمران خان کے حوالے سے ان کے پاس کیس تھا, یہ سائفر کے حوالے سے. تو اس میں جو ہے مطلب ہے یہ خبریں مطلب ہے
अभी भी मौजूद है, इख्तलाफ अभी भी जजों के दरमियान वो एक सर्द जंग की तरह चल रहा है। ये थी मेन खबरें इख्तलाफ की, बेचैनी की, परेशानी की, जिसके ज़रिए से जो है आवाम ने भी इस सूरत हाल को जो है परेशानी ही की सूरत में सुना कि ये मुल्क में क्या हो रहा है। अच्छा, आपने जो पेशगोइयाँ की हैं, सबसे बड़ी जो आपकी पेशगोई देखो, सबसे पहले जो पेशगोई की कि जो अपने गांव भावनगर से आके जो है जंग में जो है ऐड लगवाया, वो जिस तरह जो है उसके ऊपर जो है मेरे गांव से लेके शहर स्पेशल ब्रांच तक जो है ये मामला जो है वो एक स्टोरी बड़ी खूबसूरत बनी मेरे लिए भी और लोगों के लिए सुनने के लिए भी। वो थी पेशगोई। फिर दूसरी पेशगोई उसी अरसे में जो है जब मैं अपने गांव भावनगर में था, तो मेरे उस भावनगर शहर में पीपी के यानी पीपल पार्टी के जो सेक्रेटरी थे एमडी शाह साहब, और जो यानी मकामी लीडर पीपल पार्टी के थे अब्दुल कादर शाहीन साहब, तो उनके सामने और मकामी जो उधर प्रेस वाले थे या छोटे अखबार उधर छपते थे, तो उनके सामने जो है ये पेशगोई की थी 96 में कि इस साल ये 96 का मिड था, तो मैंने ये पेशगोई की कि 96 के एंड के ऊपर जो है कोई बड़ी शख्सियत का कत्ल होगा, उस कत्ल के बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब इस चीज़ के जो है वहाँ के पीपल पार्टी के जो सेक्रेटरी थे एमडी शाह और जो वहाँ के मकामी जो है लीडर थे पीपल पार्टी के अब्दुल कादर शाहीन, और जो है वहाँ के जो मकामी प्रेस वाले अखबार वाले थे वो भी जो है इस चीज़ के शाहिद हैं कि ठीक 96 के एंड में आया, अब ये नवंबर था या दिसंबर था, तो जो है बेनज़ीर का भाई मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल हुआ, और उसके बाद जो है वो बेनज़ीर की हुकूमत को लगारी ने जो है मतलब ख़त्म कर दिया। अब इसके पीछे भी जो है एक कहानी है कि आया बेनज़ीर ने खुद इशारा कर दे ख़त्म करवाई, या मतलब लगारी ने अपनी तरफ से जो है या किसी तरफ से जो है कोई इशारा हुआ ख़त्म हुई। तो भारत जो है ये पेशगोई मेरी पूरी हुई। अच्छा, आपने ये उसके बाद एक बड़ी जो पेशगोई है वो ये है कि जिस दिन जो है बेनज़ीर का मतलब वाक़या होता है मर्डर का, तो उसी दिन मैंने अपने अखबार में ये लगाया, क्योंकि उसकी ज़ाती हवाले से जो पेशगोई थी वो तो पहले कर चुका था कि ये जिस मकसद में आ रही है वो पूरा नहीं होगा, मगर पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के ज़ाचे में ये आ रहा था कि आज शाम को कोई ऐसा वाक़या होना है जिसका कोई रिज़ल्ट, कोई जो है उसका ज़ाहिर फैसला या मतलब वो बात जो है ना वो लटक जाएगी, परेशानी का बायस बन जाएगी पूरे पाकिस्तान के लिए भी, और जो है उसका कोई फैसला नहीं होगा। और वाक़या उसी शाम जो है लियाकत बाग में बेनज़ीर का जो है जलसा, और उसके बाद उसका जो मर्डर हुआ है, और उसके बाद जो है उसकी शहादत के बाद जो है आज तक उस चीज़ का फैसला नहीं हुआ कि ये किन लोगों ने करवाया या कैसे हुआ या कौन और किसने किया। तो आज तक जो है वो कोई उस बारे क्लियर नहीं कह सकता, और मेरी इस हवाले से वो खबर भी पैदा हुई कि मतलब जिस तरह जो है मैंने अपने अखबार में हेडलाइन की शक्ल में वो खबर लगाई थी कि आज शाम कोई ऐसा वाक़या होना है जो कि आइंदा पाकिस्तान के लिए परेशानी का बायस ही रहेगा, उसका कोई ज़ाहिर फैसला या क्लियर नहीं होगा। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कुछ तो कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ ने ये करवाया था, कुछ कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने करवाया, और कुछ कहते हैं कि तालिबान ने करवाया। आपका इल्म क्या कहता है? देखो जी, इसका ये जो दोनों जो पेशगोइयाँ मैंने आपके सामने रखी हैं ना कि जो 96 में मैंने की थी, वो भी जो है इसी वाक़े से तल्लक रखती है कि मुर्तज़ा भुट्टो ने जरदारी को जो है कुछ कहा जिसके ऊपर जो है उसको गुस्सा आया, और जो है उसने जो है अपने जिस तरीके से जो है जिन पुलिस वालों से या बहुत पीछे जो है जो लोग थे
طالبان کے، یا وہ ساری اسٹوری تو ہے سامنے، مگر اس کو کوئی پروف نہیں کرتا۔ اس وقت سے بے نظیر اور زرداری کے درمیان ایک دشمنی جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ یہ اب ابتدا وہاں سے روحانیت یہ بتاتی ہے۔ کوئی اس کو کسی میڈیا پہ یا کسی بھی جگہ جو ہے ظاہر پروف تو نہیں کرے گا، مگر روحانیت پروف کرتی کہ اسی جگہ سے یہ دشمنی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح بے نظیر باہر گئی اور اس کو پکڑنے کا اشارہ کر کے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، یہ 2003 تک جو ہے جیل میں رہا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ رہا ہو کے جو ہے وہ جو بھی یہ اسٹوری ہے جو کہ اس چیز سے لنک رکھتی ہے کہ لیاقت باغ میں جو واقعہ ہوا اس کے پیچھے جو ہے وہاں سے اس وقت اس کی بیٹی سے فون کروائے گئے، یہ سارے پروف ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے کدھر جاتا ہے، کہاں ہے۔ مگر جو اس ہیڈ لائن میں نے خاص بات کی تھی نا کہ واقعہ ایسا ہوگا کہ جس کا جو ہے کوئی کلیئر صورتحال واضح نہیں ہوگی، اور روحانی طور پہ تصوراتی طور پہ تو سب کو پتہ ہے کہ کیسے کیا ہوا ہے، مگر اس کو کوئی گورنمنٹ کے جو مطلب یہ پروسیس ہوتا ہے کسی مرڈر کو، کسی صورتحال کو کسی لکھ پڑھ میں لانا، اس کا مدعی کون ہے، اس کا مجرم کون ہے، اس حوالے سے جو ہے آج تک کلیئر نہیں ہوا۔ مشرف جو ہے اس نے تو روکا تھا کہ تو نہ، کیونکہ وہ ایجنسیوں نے اس کو تو صاف بتایا تھا کہ یہ ان کے درمیان میاں بیوی کے درمیان جو دشمنی جس اسٹیج پہ پہنچ چکی ہے نا، یہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ میرا علم بھی یہی بتاتا ہے کہ بے نظیر ملک میں نہ ہی آئے تو اچھا ہے، اور وہ میں نے 18 اکتوبر کو جس دن آ رہی تھی کہہ دیا تھا۔ اچھا چلیں، یہ تو اس کو ہم ادھر ہی چھوڑتے ہیں کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کہتا ہے کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، اگر وہ وزیر اعظم بن گیا تو ہمیں نہ پھاڑ لے کہیں۔ تو یہ ہمارے اس سیگمنٹ کا پہلا پارٹ ہے۔ تو اگلے پارٹ میں جانے سے پہلے ایک بڑا خاص سوال کرتے ہیں۔ جس وقت آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت 22 نومبر ہوگی، ہم جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ 21 نومبر کی شام ہے۔ ابھی ہمارے سامنے خبر چل رہی ہے سائفر کے حوالے سے، اس کی کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی طرف سے۔ ایک رکنی بینچ عامر فاروق صاحب نے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ درست ہے، لیکن انہوں نے ساری کی ساری کارروائی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جج صاحب کی تعیناتی درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ سے سارے کا سارا معاملہ چلے گا۔ ہمارے ساتھ اس کا کیوں تعلق بنتا ہے، کیوں ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ کاتب علی شاد صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کو اس مہینے کے آخر میں ریلیف مل جائے گا، ان کی رہائی بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو یہ معاملہ عمران خان کے ریلیف کی طرف گیا ہے، اور پھر خبر مانیکا کی طرف سے بھی ایک انٹرویو دیا گیا ہے، عمران خان کو پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کاتب علی شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کی واقعی عمران خان کو ریلیف ملنے کے حوالے سے پیش گوئی کیسی جا رہی ہے، اور پھر خبر مانیکا کیا عمران خان کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے؟ جناب کاتب صاحب۔ بالکل، جو ہے میں اس سے بھی پہلے جو ہے اکتوبر کے آغاز سے یہ پیشگوئی کرتا چلا آ رہا ہوں کہ میرے حساب میں یہ آ رہا تھا کہ عمران خان کی رہائی کا بیک پہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب جو کیس بنائے گئے ہیں یا جو ہے مطلب اور ان کے جو سیاسی مقاصد ہیں ان کو جو ہے پورا دیکھنے کے لیے جس طرح جو ہے مطلب ہے ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے، تو وہ اب تک جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے ریلیف جو ہے وہ مسلسل ترتیب وار ملتا چلا آ رہا ہے۔ اب جو ہے بالکل جو ہے وہ اپنی رہائی کے قریب ہیں۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ ہے کہ اس رہائی کو، اس پبلک میں عوام کی پذیرائی کو روکنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، مطلب ہے عمران خان کی عزت و احترام کو، تو جس طرح جو ہے یہ مانے کا، اس کا خاور مانے کا نام اس کا، یہ سابقہ جو ہے بشرا بی بی کا خامد جو ہے، یعنی جو حقیقت تو یہ ہے کہ ابتدائی عرصے میں جب یہ طلاق دے کے عمران خان کو خود جو ہے وہ مطلب صورتحال کر رہا تھا بشرا بی بی کی، اور اصل میں حقیقت جو میں بتاؤں کہ 2013 میں مجھے وہ کال بھولتی نہیں ہے